محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مومن کرام یہ تھے ذاکر البیت سید قائم مہدی نقوی، مولا کریم ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائی اور عشرہ محرم الحرام کے دوران جو بھی انہوں نے اپنی حاضری مولا کی بارگاہ میں پیش کی، مولا قبول و مقبول فرمائے۔ مومن کرام قابل اس کے کہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید علی محمد نقوی صاحب کے بلا ذب ممبر ہوں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ 13 محرم الحرام کو رات 8:30 بجے زیر اہتمام تحریک عمل شہادت مجلس اعزاز منعقد ہوگی، جس سے جناب علامہ سید محمد رضا جان کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے بعد ماتمداری سے شہداء ہوگی، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 23 محرم الحرام زیر اہتمام سید عجیب علی شاہ صاحب سالانہ مجلس اعزاز رات 8:30 بجے، جس سے ذاکر البیت سید فرغ عباس بخاری، جناب علامہ اقبال حسین خان قمی اور جناب ذاکر سید قائم مہدی نقوی آف ٹیکسلا خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے بعد ماتمداری سے شہداء ہوگی، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 25 محرم الحرام زیر اہتمام سے ذیشان النقوی سالانہ مجلس اعزاز جلوس اعزاز سے جناب علامہ سید نصرت بخاری، ذاکر عقیل عباس بھٹی، ذاکر اقبال حسین بجاڑ، ذاکر فرغ عباس بخاری، ذاکر ملک علی رضا کھوکر، زوار قربان حسین جعفری پرساداری کریں گے۔ مرکزی ماتمی سنگت شالدتا کے علاوہ علاقے بھر کی ماتمی سنگتی پرساداری کریں گے، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 26 محرم سے 30 محرم الحرام 5 روزہ مجالس اعزاز سالانہ زیر اہتمام مرکزی خمسہ کمیٹی شالدتا روزانہ رات 8:30 بجے، جس سے حجت الاسلام جناب علامہ قبلہ محمد اصغر یزدانی صاحب گجرات خطاب فرمائیں گے، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 2 صفر المظفر کو زیر اہتمام سے بیگم حسین شاہ نقوی اسی ماہ بارگاہ میں رات 8:30 بجے مجلس اعزاز سے جناب ذاکر سید فرغ عباس بخاری، ذاکر ملک علی رضا کھوکر خطاب فرمائیں گے، جبکہ راولپنڈی کی معروف ماتمی سنگتیں پرساداری کریں گی، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 20 صفر اور 21 صفر المظفر کو اسی ماہ بارگاہ میں زیر اہتمام انجمن سجادیہ شالدتا بسلسلہ چہلم سید شہداء 2 روزہ مجالس اعزاز سے جناب ذاکر سید محمد حسین شاہ آف بنگلہ یاسمین، جناب علامہ اظہر عباس شرازی، جناب ذاکر غلام مصطفیٰ علیانی، علامہ النقی عمران جعفری، جناب علامہ علی حسن عسکری، جناب مولانا سید وزیر حسین کاظمی خطاب فرمائیں گے۔ 21 صفر کو دن ٹھیک 3 بجے سید مظہر حسین شاہ صاحب مرحوم کے گھر سے مرکزی جلوس اعزاز برآمد ہوگا، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ ابھی میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حجت الاسلام جناب علامہ سید علی محمد نقوی صاحب قبلہ سے کہ عشرہ محرم الحرام اور اس 11ویں مجلس اعزاز سے خطاب کے لیے تشریف لائیں۔ ان کے فوراً بعد جناب علامہ کاظم رضا ترابی اور ان کے بعد ٹھیک جو ہے مجلس اعزاز کے بعد مرکزی جلوس برآمد ہوگا، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ قبل اس کے کہ آغا صاحب زیبی ممبر ہوں، جو مومنین پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیاز حسین 2 قدم آگے تشریف لے آئیں، بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نیاز حسین 2 قدم آگے آ گئے، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجل التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن امه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی بدت فابدت علیات الاحرف ام ائمة الحر بل ام ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین
اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فلا یظلم نقیرا ومن کان فی ہذہ اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عشرہ ماہ محرم تمام ہوا، جیسے کہ ذکر ہوتا رہا ہے ماہ محرم میں، اور ماہ محرم پیغامات ہیں سید الشہداء کی طرف سے مسلسل آپ کو پیغام دیا گیا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو. سید الشہداء نے مسلسل پیغام دیے ہیں، مدینہ سے لے کر کربلا تک، عصر عاشور تک مسلسل حضرت نے خطبات ارشاد فرمائے، پیغامات دیے ہیں. ہم اگر سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں تو محرم ہمارے لیے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کوئی ایک فرمان سید الشہداء کا ہم اپنے لیے اسے نصب العین بنا سکتے ہیں کہ مولا آپ کے پیغام کو میں نے سنا ہے اور اس کو دل و جان سے قبول کیا ہے. چونکہ سب سے پہلا حق ہمارا بنتا ہے فرمان حسین کو سننا اور فرمان حسین کو اپنے لیے حرز جان بنانا، اپنے لیے نصب العین قرار دینا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے. دوسرے سنیں یا نہ سنیں، پیغام حسین کا سب کے لیے ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم ہیں کہ جو مخاطب حسین ہے. حسین نے ہمیں کربلا سے شجاعت کا پیغام بھی دیا کہ کبھی ذلت کی زندگی کو قبول نہ کرنا. یہ عاشور کے دن جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ رکزنی علی ان الدعی بین الدعی رکزنی بین سنتین، یہ حرام زادہ مجھے دو شرطوں میں سے کہتا ہے کہ ایک کو قبول کرو. ابن زیاد کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ دو باتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ میں دو میں سے ایک کو قبول کروں، بین ذلت و سلت، کہ یا ذلت کو قبول کر لوں یا شہادت کو قبول کر لوں. تو میں کبھی بھی لا اوتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، نہ کبھی اپنا ہاتھ ذلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کر کے بھاگوں گا. یہ پیغام ہے ہاتھ من الذلہ. حسین کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کر سکتے. یہ کہتا ہے نا کہ بیعت کر لو. ابن سعد لعین نے خدا اس پر لعنت کرے اور عذاب جہنم میں مبتلا کرے، اس ذلیل انسان نے اپنی طرف سے ابن زیاد کو یہ بات لکھی تھی کہ حسین کہتا ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کی بیعت کر لوں گا. حسین اس لیے اعلان کر رہے ہیں کربلا کے میدان میں کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ، اور یہ تو مدینہ سے جب تشریف لائے تھے، مدینہ سے جب چلنے لگے تھے، وہاں پر جو حاکم مدینہ تھا ولید ابن عتبہ، اس کو سید الشہداء نے اپنے پہلے خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ نحن شجرۃ النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختم مثلی لا ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ. ہم ہیں آل محمد، ہم ہیں شجرہ نبوت، ہم ہیں معدن رسالت، ہم ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے رہے ہیں، ہم ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اس کائنات کی ابتدا کی ہے، ہم ہیں جن کے ذریعے سے خدا کائنات کا اختتام کرے گا. اور یزید فاسق بھی ہے، شرابی بھی ہے، قاتل بھی ہے، اور معلن بالفسق بھی ہے، اعلان فسق کرنے والا بھی ہے. لہٰذا جو بھی حسین جیسا ہے وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یا علی یا علی یا علی. یہ آج کے مولوی بھی یہ باتیں کہتے ہیں کہ حسین تو نعوذ باللہ من ذالک جا کر پشیمان ہو گئے تھے.
وہ تو کہتے تھے کہ مجھے جانے دو، یزید کے پاس چلا جاؤں گا، بیعت کر لوں گا۔ خدا کی لعنت ہو ایسی افکار پر، ایسے اذہان پر جو حسین جیسی ہستی کے بارے میں یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جس نے مدینہ سے چلتے ہوئے، یہ پہلا خطاب تھا مولا کا، مدینہ سے چلتے ہوئے وہ بھی حاکم کو ارشاد فرمایا تھا، چھپ کر کے کسی کو بات نہیں کہی تھی، حاکم مدینہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ یعنی اپنا کردار بھی بتا دیا، اپنی اولاد کا کردار بھی بتا دیا اور اپنے بابا کا کردار بھی بتا دیا کہ تم کہتے ہو نا کہ فلاں فلاں کی بیعت کر لی ہے، حسین میں جو روح پائی جاتی ہے وہی روح ہے جو علی میں پائی جاتی تھی، وہی روح ہے جو رسول میں پائی جاتی تھی، وہی روح ہے جو اولاد حسین میں پائی جاتی تھی۔ یہ روح کبھی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی، کبھی کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی، کبھی اس جیسے کی بیعت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ سر جھکاتے ہوئے نظر آئے حسین۔ نعرہ تکبیر، یا علی یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ جنودی محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ قبلہ تشریف لائے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ لہٰذا حسین کے اتنے بیانات موجود ہیں، پھر بھی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر حسین خاموش رہتے اور خاموشی سے شہید ہو جاتے پھر انہیں موقع مل سکتا تھا بات کرنے کا حسین کے حوالے سے، لیکن حسین تو مسلسل مدینہ سے چلے، وہاں بھی فرمایا کہ ہم بیعت نہیں کرنے والے ہیں، باطل کی کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ مکہ میں تشریف فرما ہے، 4 ماہ حسین مکہ میں رہے، خطوط لکھے ہیں مختلف شہروں میں، سرکردہ افراد کو خطوط لکھے ہیں، میں حق کے لیے قیام کر رہا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو۔ حسین نے تھوڑی کہا ہے کہ کوفیوں نے مجھے دعوت دی ہے، میں ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کوفہ جا رہا ہوں، میں حکومت اسلامی قائم کر رہا ہوں، آؤ میری حکومت میں شامل ہو جاؤ۔ حسین نے یہ نہیں لکھا، حسین نے سب کو خطوط لکھے ہیں مکہ سے، یہ جو حکومت ہے یہ باطل کو رواج دے رہی ہے، میرا حق کرنا، میں کھڑا ہو رہا ہوں، جو بھی اسلام کے لیے میرا ساتھ دینا چاہتا ہے آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی یہی کہا۔ جب مکہ سے نکلنے لگے ہیں حسین تب بھی خطبہ بڑا مفصل ارشاد فرمایا۔ مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا من کان منکم موطئا علی لقاء اللہ نفسہ و باذلا فی مہجتہ، جو شخص بھی ہم پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، یعنی ہمارے راستے پہ، جو بھی ہمارے راستے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے اور خدا کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے، تیار پاتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ نکلے، میں صبح مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ حسین مسلسل اعلان کر رہے ہیں، حسین یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم فتح پائیں گے، ہم حکومت قائم کریں گے۔ حسین کو پتہ تھا، یہ ازل سے خداوند عظیم نے لکھا تھا کہ حسین کی شہادت ہونی ہے۔ پاک پیغمبر مسلسل اصحاب کو بیان کرتے رہے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے بیان کی محرم میں کہ جسے معجم کبیر طبرانی میں، طبرانی ابو القاسم طبرانی نقل کرتا ہے، مجمع الزوائد ہیثمی میں ہیثمی نقل کرتا ہے کہ پاک پیغمبر تشریف فرما، بی بی ام سلمہ کو کہا دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا کہ وہی نازل ہو رہی ہے، میں کھڑی ہو گئی دروازے پہ، حسین دوڑتے ہوئے آئے، میں روک نہ سکی حسین کو، حسین اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سمعت تو نشیج رسول اللہ، میں نے رسول کے رونے کی آواز سنی، میں نے اندر جھانکا، دیکھا حسین کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، بوسے بھی لیتے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا مولا مجھے معاف کرنا، میں حسین کو نہ رو سکتا۔ فرمایا نہیں ام سلمہ، حسین کا نہیں مسئلہ۔ میں نے پوچھا لیما تبکی یا رسول اللہ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟
فرمایا اس لیے کہ جب حسین داخل ہوا جبرائیل بیٹھا تھا میرے پاس، میں نے حسین کو گود میں لیا اور حسین کے بوسے لینے شروع کیے، وہی پیغمبر پہ پیغمبر پہ وہی نازل ہو رہی ہے، وہی روک دی۔ یہ شہادت کو حسین حسین تو بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ راہ شہادت، اور پھر فرماتے ہیں من رعا سلطانا جائر، جو بھی کسی ظالم حاکم کو دیکھتا ہے مستحناکسا لحرم اللہ مستحلا لحلال اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، کوئی بھی دیکھے کسی حاکم کو، کسی ظالم کو، خدا کے محرمات کی مخالفت ہو رہی ہو، معاشرے میں خدا کے احکام کی مخالفت ہو رہی ہو، سنت رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، وہاں پر لوگوں کے بیچ میں گناہ کو رواج دیا جا رہا ہو، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، وہ نہ بولے، نہ عمل کے لحاظ سے کھڑا ہو، نہ زبان کے لحاظ سے اس کے خلاف آواز بلند کرے، فَكَانَ عَلَى اللَّهِ حَقًّا أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ، خدا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس ظالم کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ یہاں حسین یہ پیغام دے رہا، حسین فرماتے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے جہاں پر محرمات الہی پہ عمل ہو رہا ہو، جہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا، جہاں اسلام کے اصولوں کی مخالفت ہو رہی ہو، اٹھو بولو کھڑے ہو جاؤ۔ حسین کا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہمیں وصول کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے حسین نے پیغام دیا ہے۔ حسینی بن کے زندہ رہنا ہے اور حسینی بن کے دنیا سے جانا ہے آپ کو۔ اگر حسینی بن کے زندہ رہنا ہے تو باطل کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، نہ کہ باطل کو رواج دینا ہوگا۔ حسینیوں کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا، دوسرا خطبہ جو کربلا میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین جو ہے نا، یہ لوگوں کا صرف زبان زد ہے، دین لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، صرف منہ سے زبان کی حد تک یہ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن جس وقت اذا محس آزمائش کی گھڑی آتی ہے، جب آزمائش کا مرحلہ آتا ہے قلت دیانون، پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں، پھر اس لہر میں بہنے لگ جاتے ہیں سب کے ساتھ۔ حسین فرماتے ہیں دیندار بن کے رہو، اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو بھی حسینی ہے، اس پیغام پہ عمل کرنا جو حسین نے کہا کہ ہم کبھی ذلت قبول نہیں کریں گے، ہم باطل کے خلاف ڈٹ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حسین یہ ہے، یہ 10 دن گزرے ہیں، اپنے اندر جھانکنا ہے، بیٹھنا ہے جا کر تنہائی میں، سوچنا میں نے 10 دن حسین پر گریہ کیا ہے، کس خاطر؟
گریہ فضیلت، بہت بڑی فضیلت. ہم نے پہلی مجلس میں یہ روایات آپ کو ذکر کی تھی کہ گریہ حسین خود ایک فضیلت. اگر کوئی کہتا ہے کہ بغیر عمل کے یہ آنسو کوئی فائدہ نہیں دیتے، یہ غلط کہتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس گریہ میں اتنی فضیلت ہے کہ واجب قرار دیا ہے معصومین نے حسین پر رونے کو. فرمانا معصوم کا یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فکل الحسین، شبیب کے بیٹے اگر انہ ذبح کما یذبح حسین ہوا جیسے کو ذبح کیا جاتا ہے. کسی پر گریہ واجب نہیں قرار دیا گیا، نہ رسول خدا پر، نہ پیغمبر، نہ مولا امیر، نہ بی بی پاک پر، نہ کسی اور معصوم. گریہ واجب نہیں ہے، فضیلت ہے ہر ایک پر رونا، لیکن حسین پر گریہ واجب ہے، مومن کی علامت ہے. ما ذکرہ مومن الا استعبر، پیغمبر نے بھی فرمایا کہ کوئی بھی مومن حسین کو یاد نہیں کرے گا مگر اس کے آنسو نکل آئیں گے. ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، حسین کی ایک خاص محبت و عشق ہے مومنین کے دل میں. انا قتیل الابرات، جو حسین نے فرمایا میں آنسوؤں کا مذبوح ہوں، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں. خود معصوم نے اس کی وجہ چھٹے امام نے ارشاد فرمائی. آنسوؤں کا مقتول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب بھی مومن حسین کو یاد کرتا ہے رو پڑتا ہے. ایمان کی علامت ہے محبت علی اور گریہ بر حسین، یہ ایمان کی علامت. لہٰذا کوئی نہ کہے کہ خالی محبت علی فائدہ نہیں دیتی، کوئی نہ کہے کہ خالی گریہ حسین فائدہ نہیں دیتا. بات فائدہ اور نقصان کی نہیں ہے، فائدہ محبت علی بھی دیتی ہے، گریہ حسین بھی دیتا ہے. لیکن جو علی کا ماننے والا ہے، جو حسین کا ماننے والا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو دیکھنا. بات ثواب کی تھوڑی ہوگی. درود پاک سید آل محمد پر پڑھے گا کتنا ثواب ہے. میں نے یہ حدیث بھی آپ کو ذکر کی تھی، واقعہ بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، خدا 1000 مرتبہ اس پر درود پڑھتا ہے. اتنا ثواب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. زیارت سید الشہداء کا کتنا ثواب ہے. ایک ایک قدم جو زیارت حسین کے لیے اٹھاتے ہیں 1,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 1,00,000 نیکیاں بڑھتی ہیں، 1,00,000 درجے بلند ہوتے ہیں. پاک پیغمبر نے شمار کرنا شروع کیا حجوں کو. بی بی عائشہ کو فرما رہے تھے زیارت حسین کے حوالے سے، ایک حج اور ایک عمرہ میرا مقبول، ثواب ہوگا اگر کوئی حسین کی زیارت ہو جائے. پوچھا یا رسول اللہ ایک حج ایک عمرہ آپ کا؟ فرمایا 2 حج. بڑھاتے گئے 70 حج اور 70 عمرے. پیغمبر فرماتے ہیں میرے مقبول حج و عمرہ کے برابر ثواب ہے زیارت حسین. مقامات کی بات نہیں ہے، بات ہو رہی ہے حسین علوی. کیا اثر کیا ہے؟ ہم نے سنا آپ نے جو فرمایا ہے. میں کوئی شہید بھی حاصل نہیں کر سکتا، ہم بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن آزمائش بڑی زیادہ تھی. شدید آزمائش، شدید پیاس، اور اس پیاس میں یہ جذبہ دیکھنا اصحاب کا. ہم بھائیوں اور بیٹوں کی بات نہیں کرتے. وہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسین کے عزیز تھے، انہوں نے تو یہ کہنا ہی تھا. اصحاب نے کیسے معرفت حسین حاصل کی. میں نے وہب کا واقعہ محرم میں اس لیے بیان کیا تھا، صرف چند دن حسین کے ساتھ رہا ہے، اسلام قبول کی. عیسائی فیملی تھی، ماں، بیٹا اور اس کی بیوی، 3 فرد سالبیہ کے صحرا میں خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے. وہیں پر اسلام لے آئے. وہاں سے
کوئی 10-12 دن ہوئے تھے، کیونکہ عاشور کے دن اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے باپ کی، اور معرفت کی آپ انتہا دیکھیں نا اس کو. اور اس کی ماں تو ایک بوڑھی سادلہ عورت تھی. وہ بیٹے کو بار بار کہتی تھی جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. بیوی تھی، نئی شادی ہوئی تھی. بیوی کہتی تھی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. ماں کہتی تھی اس کی بات نہ سننا، جاؤ نواسہ رسول پہ اپنے آپ کو قربان کرو ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. یہ معرفت کہاں سے پیدا ہو؟ ایک فرد کو اٹھا کر کے دیکھتے زہیر نہیں تھا ماننے والا امام. منزل پہلے منزل جو ہے وہاں پر زہیر کا سامنا ہوا صحابی اللہ زندہ کیا جائے آپ کو آپ مسلم ابن اوس زہیر ابن کین اٹھا یا ابن رسول اللہ 70,000 مرتبہ قتل کیا جاؤں نا پھر بھی پسند کروں گا کہ آپ کی راہ میں مارا جاؤں. یہ معرفت امام ہمیں تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی اتنا جذبہ تو ہم نہیں تصور کر سکتے، لیکن کیا ولایت کے حوالے سے تھوڑا سا جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ہم امام کو کہہ سکتے ہیں مولا کل تشریف لائیں گے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی. کربلا کے بعد ہونا اور ظہور امام سے پہلے ہونا ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. انسان کے سامنے کربلا موجود، آگے حضرت تشریف لا رہے ہیں جن کے اصحاب کی شرائط میں نے کل بیان کی تھی. پیغام دیا تھا شب عاشور، صرف مجلس نہیں پڑی تھی اس لیے تاکہ پیغام پتہ چلے آپ امام زمانہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. حضرت اگر کل آئیں تشریف لائیں اور ہم ملنے کے لیے چلے جائیں، حضرت ارشاد فرمائیں کہ دیکھو تمہارے پاس جو فلاں مال ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے، جاؤ واپس کر کے پھر میرے پاس آنا منہ دکھانے کے لیے. کون آمادہ کرے گا اپنے آپ کو؟ ہم فرض کر لیں سال ہر سال یعنی نسلوں سے 10 مربع 5 مربع زمین ہے جسے کاشتکاری کر رہے ہیں، ایک بڑی کوٹھی ہے جس میں رہ رہے ہیں. کل امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے، چونکہ حق کبھی پرانا نہیں ہوتا. مولا امیر فرماتے ہیں حق حق ہے، جو نا حق ہے وہ واپس کرنا ہے چاہے جب بھی واپس ہو جائے. وہ جس نسل میں بھی ہو وہ حقداروں کو واپس کر. فدق کو دیکھ لیجئے نا، غصب تو بی بی پاک سے کیا گیا تھا، واپس کب کیا گیا؟ 7ویں امام کے دور میں بات کرتے ہیں واپس کرنے کی. عمر ابن عبدالعزیز واپس کرنے کی بات کرتا ہے. تو حق کا جتنا پرانا ہو جائے واپس کرنا پڑتا ہے. اور یہ پیش آنا ہے، یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پیش آنا ہے. حضرت کے سامنے جب جائیں گے وہ تو سب جانتے ہوں گے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور کس کس کا ہے، کس نسل میں لوٹا گیا تھا، ان کو سب پتہ ہے. لہٰذا وہ فرمائیں گے کہ یہ کوٹھی جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کی نہیں ہے، جاؤ اسے واپس کر کے پھر میرے پاس آنا. کون برداشت کرے گا؟ ولایت کی معرفت ہوگی تو ایک لحظہ بھی فکر نہیں کریں گے، خوشی ہوگی. مولا آج تک پتہ نہیں تھا، نہ حق رہ رہا، آج آپ نے فرما دیا. خوشی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے حقدار کو واپس کر دوں. مولا ابھی جا کر کے واپس کر رہا. یہ جذبہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ایک میں واقعہ شاید یہاں پہ بیان کیا ہو، ابو بصیر صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام.
محمد وآل محمد وجل۔ اس کا ایک پڑوسی ہے جو امامت کو نہ پہچانتا ہے نہ مانتا ہے۔ ابو بصیر نے صرف تبلیغ کے طور پر اسے کہا کہ دیکھو بہت مال کما لیا، حکومت میں کام کرتے، اب توبہ کر لو، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا اب اختتام ہو جائے۔ اس نے خوبصورت بات کہی، اس نے کہا ابو بصیر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن توفیق نہیں مل رہی ہے۔ آپ تو جاتے ہیں مدینہ اپنے صاحب کے پاس، امام نہیں کہا تم تو مدینہ اپنے صاحب کے پاس جاتے ہو نا، اپنے صاحب سے کہنا میرے لیے دعا کرے کہ مجھے توفیق توبہ مل جائے۔ ابو بصیر کہتا ہے میں گیا، میں سوالات مکمل ہو کر بیٹھا تھا خاموش۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ابو بصیر اپنے پڑوسی کا پیغام نہیں دے گئے مجھے؟ یہ خدا نے امام عطا کیے ہیں آپ کو، جو دیکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ائمہ دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے، امام کو اس طرح مانتے ہیں کہ امام شاہد ہے، دیکھ رہا ہے آپ کو، تو پھر اپنے عمل کو درست کرنا پڑے گا۔ یا تو عقیدہ ہو نا وہابیوں والا کہ کہیں کہ امام نہ حاضر نہ ناظر، نعوذ باللہ من ذالک، ختم ہو گئی بات، وہ امامت کر گئے اس کے بعد بات ختم ہو گئی، یا تو یہ عقیدہ ہو، پھر آپ کو کھلی چھٹی یا کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے خدا کے۔ لیکن اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند عظیم نے جسے امام بنایا ہے اسے کائنات کا ناظر بنایا ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں آپ اپنے امام کے حضور میں ہیں۔ اور خود حضرت نے فرمایا، ہمارے مولا و آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی طرف سے ہمیں ایسے عمل پہنچتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں تکلیف بڑی ہوتی ہے جب آپ کی طرف سے ایسا عمل پہنچتا ہے۔ تو اس نے جب حضرت نے یہ کہا کہ ابو بصیر اپنے پڑوسی کا پیغام نہیں دو گے، عرض کیا یا ابن رسول اللہ آپ جانتے ہیں، فرمائیے میں اسے کیا جواب دوں؟ فرمایا اسے کہنا کہ تم توبہ کرو، میں جعفر صادق تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خدا نے آپ کو ایسے امام دیے ہیں جو جنت کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے خدا آپ کو جنت دے، نہ، وہ ضمانت دیتے ہیں، ہم آپ کی جنت کے ضامن ہیں، تم عمل کرو۔ واپس آیا ابو بصیر، لوگ ملنے کے لیے آئے، وہ بھی آیا۔ اس نے پوچھا ابو بصیر میرا پیغام دیا تھا؟ کہا کہ میرے کہنے سے پہلے حضرت نے خود جواب دیا۔ بڑے شوق سے سنا، کہا کیا کہا؟ کہا حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ تم توبہ کرو، میں جعفر صادق تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ امام نہیں مانتا تھا لیکن یہ جملہ جب سنا تو ابو بصیر سے کہتا ہے ابو بصیر ایک مرتبہ پھر یہ جملہ کہنا، تیرے امام نے یہی فرمایا تھا۔ ابو بصیر نے یہ جملہ دہرایا، اس نے کہا ابو بصیر میں توبہ کرتا ہوں، تیرے امام نے فرمایا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ گھر گیا، مجھے پیغام بھیجا ابو بصیر آنا مجھے کام ہے۔ میں گیا، دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ ابو بصیر میں نے توبہ کی ہے، اب میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی باقی نہیں بچے۔ توبہ اسے کہتے ہیں، جو مال تھے نا سب دے چکا، اب میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں۔ ابو بصیر ایک کپڑے کا بندوبست کر دو۔ میں گیا، پیسے جمع کر لیے، لایا، اس کو دیے، اور چند دن کے بعد مریض ہوا، مرض الموت آ گئی۔ میں بیٹھا رہا اس کے سرانے، بے ہوش تھا۔ ایک مرتبہ ہوش میں آیا، آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یا ابا بصیر قد وفالی صاحبک، ابو بصیر تیرے امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ امام نے وعدہ پورا کر دیا، فوت ہو گیا، دفن کر دیا۔ کہا میں مدینہ گیا، ابھی میں داخل نہیں ہوا تھا دروازے سے، ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا۔ دور سے مجھے جب حضرت نے دیکھا تو ارشاد فرمایا قد وفینا لجارک یا ابا بصیر، ہم نے تیرے پڑوسی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اس طرح سے
اس طرح سے وعدہ کر. عشق خدا کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. آپ ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، یا ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو جو آتے ہوئے بھی لعنت کریں گے جاتے ہوئے بھی لعنت کریں گے تو ان کا سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کل کا دن جو کربلا میں گزرا، نبی کی بیٹیوں کے لیے اس سے سخت دن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. سنا رات کو آپ نے مصائب کہ شہادت حسین کے بعد اصل امتحان نبی کی بیٹیوں کا شروع ہوا. کبھی خیموں کو لوٹا گیا، کبھی در کھینچے گئے، کبھی نیزوں کے ذریعہ سے چادروں کو لوٹا گیا نبی کی بیٹیوں کو، اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی نبی کی بیٹیوں کی. اور اگلے دن 11 محرم کو عمر ابن سعد اعلان کرتا ہے سپاہیوں یہ رسیاں ہیں، جاؤ ان عورتوں کو قیدی بنا لو. یہ کہنا آسان ہے، یہ چادر عصمت کی وارث بیویاں ہیں. سپاہیوں یہ رسیاں ہیں، جاؤ ان بیویوں کو قیدی بناؤ. جب یہ جملہ سنا نا علی کی بیٹی نے تو عمر ابن سعد سے کہا یبن سعد اما تستحی نحن ودائع رسول اللہ. ابن سعد تمہیں حیا نہیں آتا؟ ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، تم نامحرموں کو کہتے ہو کہ ہمیں قیدی بنا لے. ان سپاہیوں کو کہو ہم سے دور ہو جاؤ، میں خود ایک ایک بیوی کو قیدی بناؤں گی. علی کی بیٹی ایک ایک بیوی کے ہاتھ پس گردن باندھتی رہی اور سواریوں پہ سوار کرتی رہی. میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ کتنا فرق ہے. جب تک نہضت کربلا حسین کے ہاتھ میں تھی، حسین اکیلے نہیں تھے، ساتھ عباس بھی تھے، اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، اصحاب بھی تھے. لیکن کل سے عصر سے لے کر جب تک وارث بنی نا علی کی بیٹی کربلا میں، تو نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ اکبر ہے، کوئی بھی عزیز موجود نہیں ہے. اکیلی علی کی بیٹی سنبھال رہی ہے. کبھی بیویوں کو سنبھالتی ہے، کبھی بچوں کو سنبھالتی ہے، کبھی ظالموں کے ہاتھوں کو روکتی ہے. جب شب کل 11 کی رات جب شمر سپاہیوں کو لے کر اس خیمے میں پہنچا تھا نا، جس خیمے میں سید الساجدین زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تو شمر نے تلوار نکال لی تھی کہ کہا مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی مرد حسین کا زندہ نہیں رہنا چاہیے. وہاں پر علی کی بیٹی آگے کھڑی ہو گئی، کہا تم نے بہت ظلم کر لیا، میں تب تک نہیں مارنے دوں گی جب تک پہلے مجھے نہ مار لیا جائے. اجرکم علی اللہ. ایسے بچایا علی کی بیٹی نے حسین کے بچوں کو. اجرکم علی اللہ. ایک ایک بی بی کو باندھا، سوار کرتی رہی علی کی بیٹی. آخر میں سید الساجدین کو بھی سوار کروایا خود بی بی نے. جب اکیلی بچ گئی نا علی کی بیٹی، اپنے ہاتھوں کو بھی باندھ چکی تھی، تو نظر یمیناً و شمالاً، اب دیکھتی تھی، کبھی دائیں دیکھتی تھی، کبھی بائیں دیکھتی تھی. وہ مدینہ کا منظر یاد آ گیا ہوگا کہ جب میں مدینہ سے چلی تھی، گھر سے باہر قدم رکھا تھا، حسین نے کرسی چھوڑ دی تھی، عباس آگے بڑھے تھے، زانو بچھا کر زمین پر بیٹھے تھے، اکبر آگے بڑھے تھے، بی بی کے ہاتھ کو پکڑا، چلتی ہوئی گئی علی کی بیٹی، عباس کے زانوں پہ قدم رکھے، اونٹ پر سوار ہوئی. آج کربلا میں 11 محرم کو علی کی بیٹی سوار ہونا چاہتی ہے، سوار کروانے کا کوئی نہیں ہے. مقتل کی طرف رخ کیا، عباس کو آواز دی، عباس بھیا آئیے، آپ کی بہن سوار ہونا چاہتی ہے.
अजरुकुम अलल्लाह। बीबियां सवार हो गई, लेकर चले, मकतल के बीच में से गुजरे ये काफिला को लेकर। मकतल में लाशें बिखरी हुई थी। अब अली की बेटियों ने इंतज़ार न किया ऊँटने के बैठने का, बीबियों ने अपने आप को ऊँटों से गिराया। हर बीबी गई उस लाश की तरफ जो उसके अजीज़ की लाश थी, लेकिन अली की बेटी बजाय इसके कि अपने बेटों की लाश की तरफ जाती, गई वहाँ पर जहाँ पर लाश हुसैन पड़ी थी। कल तिल्ला ज़ैनबिया पर देखा था ज़ैनब ने हुसैन को ज़िबा होते हुए। फिर सैयद शुहदा ने इशारा किया था, वापस चली गई थी खैमे में। कल से लेकर अब तक बहन ने भाई को नहीं देखा था। बीच में लाश हुसैन का क्या हाल हुआ, किसी ने उंगली काटी, किसी ने गर्दन काटी, किसी ने हाथ काटे, किसी ने घोड़े दौड़ाए लाश हुसैन पर। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि जद्दा मैं देख रहा हूँ कि वो लाइनों के घोड़ों के सुम आपके सीने पे पड़ रहे हैं, आपके सीने की हड्डियाँ टूट रही हैं। अजरुकुम अलल्लाह। ओ अली की बेटी ज़ैनब जैसी बहन अपने भाई को पहचान न सकी, पूछती है अंत इब्न उम्मे ज़हरा, मेरी ज़हरा, मेरी माँ ज़हरा का बेटा हुसैन तू है। ये कह कर के गई लाश हुसैन पर, बैठी लाश हुसैन पर, बोसे लेना शुरू किया जिसमें हुसैन पर। वहाँ से बोसे लिए जहाँ पैगंबर भी बोसे न ले सके, कटी हुई गर्दन का बोसा लेकर खुदा से अर्ज़ किया, बारे इलाहा हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। और एक बात हुसैन से कही, हुसैन भैया कल से लेकर अब तक ज़ैनब तेरे बच्चों को बचाती रही, अब मेरी कमर स्याह हो चुकी है।